بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ایک بھکاری کافی غریب تھا۔ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر بھیک مانگتا اور اپنا پیٹ پالا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بھیک مانگتے ہوئے ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ بزرگ نے اس کو کچھ پیسے دے دیے تو بھکاری بزرگ کو دعا دینے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تمہیں بادشاہ بنائے۔ بزرگ مسکرایا اور بھکاری سے کہا کہ کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ بھکاری نے کہا میں تو نسل در نسل بھکاری چلا آ رہا ہوں، میں کہاں بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں بادشاہ بنا سکتا ہوں اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم جب بادشاہ بن جاؤ گے تو غریبوں کی مدد کرو گے اور جن لوگوں کے گھر وغیرہ نہیں ہوں گے ان کو گھر دلاؤ گے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا کرو گے۔ بھکاری نے بزرگ سے وعدہ کر لیا۔ پھر بزرگ نے بھکاری سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ سکے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ جاؤ ان کی روٹی لے کر آؤ۔ بھکاری کچھ ہی دیر میں روٹی لے آیا تو بزرگ نے کہا کہ جاؤ وہ سامنے دو بچے بیٹھے ہیں ان کو یہ روٹی دے کر آؤ۔ بھکاری نے جا کر ان کو روٹی دے دی تو بچے بھکاری کو دعا دینے لگے اور پھر بھکاری بزرگ کے پاس واپس چلا آیا۔ تو پھر بزرگ نے ان سے کہا کہ اب تم گھر چلے جاؤ، مجھے 20 دن بعد ملنا۔ بھکاری گھر چلا گیا اور 20 دن بعد بزرگ کو ڈھونڈتا رہا۔ بزرگ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک جگہ پر ایک جھونپڑی دکھائی دی تو وہ اس کے اندر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے بزرگ آدمی سے کہا کہ مجھے ایک تھیلا ملا ہے، اور جب میں نے اس کو اندر سے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کی اشرفیاں تھیں۔ تو بزرگ آدمی نے کہا کہ یہ تھیلا تمہارا نہیں ہے، جو اس کا اصل مالک ہے اس کو ڈھونڈو اور اسے یہ تھیلا دے آؤ۔ بھکاری وہاں سے چل پڑا۔ بھکاری کو جہاں سے تھیلا ملا تھا وہ وہاں پر جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ مسلسل 2 سے 3 دن وہاں پر آ کر بیٹھنے کے بعد کوئی بندہ اسے تھیلا ڈھونڈتا ہوا دکھائی دیا، اور وہ بندہ کشمکش میں لوگوں سے تھیلے کے مطابق پوچھ رہا تھا۔ اور جب بھکاری نے وہاں پر جا کر اس کی بات سنی تو پتا چلا کہ وہ اسی تھیلے کی نشانیاں دے کر پوچھ رہا ہے۔ تو پھر بھکاری نے اس آدمی سے کہا کہ تھیلے کے اندر کتنی اشرفیاں موجود تھیں؟ تو اس نے کہا کہ اتنی اشرفیاں تھیں۔ جب اس نے اشرفیوں کے متعلق ٹھیک بتایا تو بھکاری نے اس آدمی سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، وہ تھیلا میرے پاس محفوظ ہے۔ تو وہ آدمی خوش ہو گیا۔ بھکاری کچھ دیر بعد تھیلا لے کر آ گیا اور اس آدمی کو اشرفیوں سے بھرا تھیلا حفاظت کے ساتھ دے دیا۔ وہ آدمی بھکاری کی نیک نیتی دیکھ کر کافی متاثر ہوا۔ اس نے بھکاری سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کرتا، بس بھیک مانگتا ہوں۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ یہ تھیلا تم خود بھی تو رکھ سکتے تھے اور اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار سکتے تھے، پر تم نے نہیں رکھا۔ بھکاری نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امانت تھی تو اس لیے میں نے لوٹا دی۔ اگر میں اس کو استعمال کرتا تو مجھے دلی سکون نہ آتا، اور پھر مجھے کسی نے نصیحت بھی کی تھی کہ یہ تھیلا جس کا ہے میں اس کو لوٹا دوں۔ تب اس آدمی نے بتایا کہ میں اس ملک کے اندر بادشاہ کا وزیر ہوں، ہمیں تم جیسے ایماندار بندوں کی ضرورت ہے۔ تم میرے ساتھ بادشاہ کے محل میں جا کر نوکری کرنا پسند کرو گے؟ بھکاری نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کل صبح تم ملنے آ جانا۔ بھکاری صبح سویرے بن سور کر بادشاہ کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ وزیر نے سارا واقعہ بادشاہ کو پہلے سے سنا رکھا تھا۔ بادشاہ نے بھی بھکاری کو دیکھا تو اس سے کہا کہ تم میرے وزیر بننا پسند کرو گے؟ تو بھکاری نے کہا جی جناب عالی، کیوں نہیں؟ اس طرح بھکاری بادشاہ کے خاص وزیروں میں شامل ہو گیا اور بادشاہ کے ہر خاص و عام مسائل حل کرنے میں بھی مدد کرتا تھا۔ ایک دن ایک بندہ بادشاہ کے محل میں آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے میرے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنا سوال بتائیے۔ تو آدمی نے کہا کہ کس چیز کو پینے سے ثواب ملتا ہے؟ بادشاہ اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اس کے علاوہ وہاں پر اس کے کئی سارے وزیر بیٹھے تھے، سب سوچ میں پڑ گئے لیکن کوئی بندہ اس چیز کا جواب نہیں دے سکا۔ لیکن جو بھکاری وزیر بن گیا تھا اس نے اٹھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سوال کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں؟ بھکاری نے سوال کرنے والے سے مخاطب ہو کر کہا کہ غصہ،
غصہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پینے سے ثواب ملتا ہے۔ تو سوال کرنے والا آدمی اپنا جواب لے کر چلا گیا۔ بادشاہ بھکاری کا جواب سن کر حیران ہو گیا اور اس کو ملک کے اندر غریبوں کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ بھکاری جاتا اور جا کر سب غریب لوگوں کی مدد کرتا، ان کی دیکھ بھال کرنے میں ساتھ ساتھ رہتا۔ بادشاہ اچانک بیمار ہو گیا، اس کی اولاد بھی نہیں تھی۔ اب بادشاہ کو فکر لائق تھی کہ میں کس کو اگلا بادشاہ مقرر کروں جو نیک دل اور نیک سیرت ہو۔ تو بادشاہ کو ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنے سارے وزیروں کو محل کے اندر بلا لیا اور بلا کر کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے گزرنے کے بعد کس کو بادشاہ مقرر کروں۔ میں ایک سوال کروں گا، آپ میں سے جس نے اس کا صحیح جواب دیا وہ میرے گزرنے کے بعد بادشاہ مقرر ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے؟ تو سب وزیروں نے جواب دینا شروع کر دیے۔ کسی نے کہا ہاتھ، کسی نے کہا آنکھیں، اور بادشاہ سب کو نکارتا رہا۔ اور جب بھکاری کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا کیا جواب ہے؟ تو بھکاری نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، زبان انسان کے جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے اور آپ میرے گزرنے کے بعد اس ملک کے بادشاہ بنیں گے۔ کچھ دن بعد بادشاہ گزر گیا تو بھکاری اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس بزرگ آدمی کو ڈھونڈ کر میرے پاس عزت اور احترام کے ساتھ لایا جائے۔ سپاہی کافی دور دراز علاقوں تک اس بزرگ کو ڈھونڈتے رہے تو آخرکار بزرگ ایک جھونپڑی کے اندر سویا ہوا مل گیا۔ سپاہی بزرگ کو بادشاہ کے دربار میں عزت و احترام کے ساتھ لے آئے۔ بھکاری جو بادشاہ بنا بیٹھا تھا اس نے بزرگ کو دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ یہ سب آپ کی بدولت ہے، آج میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ ہاں، یہ سب تمہاری اپنی ہی محنت تھی، میں نے تو تمہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ بھکاری نے کہا وہ کیسے؟ بزرگ نے کہا کہ صدقہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جو بھی انسان اس کو کرتا ہے وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے اور ہر بری مصیبت سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ جاؤ ان سکوں کی روٹی لے کر آؤ، وہ 2 بچے جن کو تم نے روٹی کھلائی تھی وہ دونوں کافی دنوں سے بھوکے بیٹھے تھے، ان کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تم نے جا کر ان کو روٹی دی تو انہوں نے تمہیں اتنی دعائیں دیں جو قبول ہو گئیں۔ اس دن سے تمہارے اچھے دن شروع ہو گئے تھے۔ پھر جب تم کو خزانے کا تھیلا جو ملا تھا، میرے کہنے پر نیک نیتی سے اس کو واپس کرائے۔ اگر تم واپس نہ کرتے تو آج تم ملک کے بادشاہ نہیں ہوتے۔ بھکاری نے کہا کہ پہلے میں نے آپ کا کہا مانا تھا، اب آپ کو میری بھی ایک بات ماننی پڑے گی، آپ میرے وزیر بن جائیے۔ بزرگ نے جواب دیا کہ ہم جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہمارا کام ہے۔ آرائش اور آرام کی زندگی ہمارے لیے نہیں بنی۔ پھر بزرگ نے بھکاری کو نصیحت کی کہ تم غریب لوگوں کی مدد کرنا، اور یہ کہہ کر بزرگ آدمی وہاں سے چلا گیا۔